بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، تاریخ اہل بیت کی شہادتوں کے پرسوز واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اسی طرح جنت کے وارث اور نواسۂ رسول حضرت امام حسن کی شہادت کا واقعہ بھی درد بھرا ہے۔ ناظرین گرامی، 10 رمضان المبارک 3 ہجری کو حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ کے گھر حضرت امام حسن پیدا ہوئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے روایت ہے کہ وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوصال کے دوران آپ کی خدمت میں دونوں بھائیوں کو لائیں اور عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور امام حسین میری جرأت اور سخاوت کا وارث ہے۔ ہجرت کے تیسرے سال جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نواسے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ حضرت سیدہ فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے فاطمہ، بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا نام میں نے حسن رکھا ہے۔ 7ویں دن عقیقہ رکھا گیا اور سر کے بال کے برابر چاندی صدقہ دیا گیا۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ رکھا گیا اور سر کے بال کے برابر چاندی صدقہ دی گئی۔ حضرت امام حسن کے بابا جان حضرت مولا علی شیر خدا کی شہادت کے بعد آپ منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 37 سال تھی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی شہادت کے بعد قیس ابن سعد عبیدہ انصاری نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ قیس ابن سعد انصاری کے حضرت امام حسن کے بیعت کرنے پر جتنے بھی وہاں لوگ موجود تھے، سب نے حضرت امام حسن کے ہاتھوں بیعت کر لی۔ یہ واقعہ 21 رمضان کو پیش آیا۔ ابن عباس نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب لوگوں نے خوشی خوشی بیعت کر لی تھی۔ تو حضرت امام حسن نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں بیٹھے سب لوگوں سے شرط رکھی کہ اگر تمام لوگوں سے کہوں کہ جنگ کریں تو تم لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جانا، اور اگر میں صلح کرنے کے لیے کہوں تو تم سب صلح کر لینا۔ سب سے آپ کی شرط کہہ کر لبیک کہا۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حسن 2 گروہوں میں صلح کرائے گا، جنگ و جدال اور خون ریزی کو روکے گا۔ آپ نے صلح حدیبیہ کی عکاسی کے لیے تخت حکومت کو چھوڑ کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کا ایسا باب ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں۔ جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن صلح کے بعد مدینہ میں تشریف لائے، لیکن پھر بھی حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اہل بیت آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ کسی نے حضرت امام حسن کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل ھو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو یہ خواب بتایا گیا تو وہ سن کر بہت خوش ہوئے، اور جب یہ خواب حضرت سعد بن مصعب کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر یہ خواب آپ نے واقعی دیکھا ہے جو بیان کر رہے ہیں تو نواسۂ رسول حضرت امام حسن کی زندگی کے چند ہی روز باقی ہیں۔ جندہ بنت اشعث جو امام حسن کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام کی لالچ دے کر امام حسن کو زہر دلوایا تھا۔ جب حضرت امام حسن قے کرتے تو قے کے ساتھ آپ کی آنتیں کٹ کٹ کر باہر آ رہی تھیں۔ جب یہ سب حضرت امام حسین نے دیکھا تو گھبرا گئے کہ جب
کہ حضرت امام حسن کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے، تو فرمایا، اے میرے پیارے بھائی جان، آپ اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ تو حضرت امام حسن امام حسین کو گلے لگا کر رونے لگے، کیونکہ حضرت امام حسن کی نظروں کے سامنے کربلا کا پورا منظر گھوم رہا تھا، یعنی خود موت و حیات کی کشمکش میں تھے، لیکن بھائی کی زندگی میں آنے والے غموں کو رو رہے تھے۔ اللہ اکبر! حضرت امام حسن کی ہمت تو دیکھیں کہ خود تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر باہر آ رہی ہیں، لیکن فکر ہے تو بھائی کی جو کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پر نظر آ رہا ہے۔ جب حضرت امام حسین نے اپنے بھائی امام حسن سے پوچھا، بھائی آپ بتائیں کہ آپ کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو ابھی میں قتل کر دوں؟ تو حضرت امام حسن نے فرمایا، بے شک اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ آپ نے 45 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمائی۔ آپ کی شہادت کے بعد پتہ چلا کہ آپ کی بیوی نے کسی کے کہنے پر اور کسی کی لالچ میں آ کر آپ کو زہر دیا، لیکن آپ نے کبھی اور کسی وقت بھی کسی کو نہ بتایا۔ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد آپ کی بیوی نے یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے شادی کی، اس میں سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن کوئی بھی جوانی تک نہ پہنچا، سب کوڑھ کے مرض سے ہلاک ہو گئے۔ جس بد نصیب عورت نے حضرت امام حسن کو زہر دیا تھا، اسے بھی ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا، اس کی شکل تبدیل ہو گئی اور وہ ہلاک ہو گئی۔ سب لوگ اسے شوہر کو زہر دینے والی عورت کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت امام حسن کو اس عورت میں سے کوئی اولاد نہ تھی۔